تعلیمی سفر کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ گاؤں کے اندر قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. وہ زمانہ تو پورا یاد نہیں ہے، لیکن بڑے بھائی کا داخلہ والد صاحب نے، والدہ نے وہاں مدرسہ امدادیہ میں کرایا تھا. میرے بڑے بھائی کا نام محمد ہاشم ہے، عربی سوم تک وہ پڑھ چکے ہیں، ڈابیل بھی انہوں نے ایک وقت لگایا ہے. تو ان کا داخلہ ہوا. گاؤں کے اور بھی طلبہ پڑھتے تھے. تو مجھے بچپنے سے ہی شوق تھا پڑھنے کا کہ میں حافظ بنوں گا، عالم بنوں گا. جس کو اللہ والے کو دیکھتا تھا تو میں دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں اللہ کرے میں بھی ایسا بنوں، ایسی محنت کروں. تو مدرسہ امدادیہ کے اندر میرا داخلہ ہوا ہے گاؤں کے مکتب کے بعد. اور گاؤں کے مکتب کی تعلیم تو شاید الف با وغیرہ ہی تختی پڑھی ہوگی، بقیہ تعلیم وہاں پر میں نے مدرسہ امدادیہ میں کی ہے. مدرسہ امدادیہ میں نے 3-4 سال گزارے. وہاں میرے 4-5 اساتذہ ہیں جنہوں نے میرے اوپر محنت کی ہے اور میرے بڑے محسن اور مخلص ہیں. ان کے لیے ہمیشہ میں دعا بھی کرتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے استاد میاں جی احمد دین، ابھی انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے. ان کی خوبی یہ تھی مولانا کہ مدرسے کے اندر ذکر کا معمول تھا. ہمارے ہاں پورے علاقے میں جو گھروں کے اندر بھی صبح شام اللہ کے ذکر اللہ کا معمول ہے. کوئی لا الہ الا اللہ ہے، پھر الا اللہ ہے، اللہ ہے، پھر ہو ہے. تو یہ دونوں خانقاہوں کے ذکر کا انداز اور لہجہ بھی الگ الگ ہے. تو میاں جی احمد دین صاحب قاعدہ والوں کو پڑھایا کرتے تھے. ان سے میں نے قاعدہ اور سپارہ وغیرہ پڑھا. نماز کی کتاب آتی وہ بھی پڑھی میں نے. بہت مخلص اور مدرسے کی تربیت کے لیے، طلبہ کے لیے بہت وہ تجربہ کار تھے. اور تہجد کی نماز کے پابند، اور طلبہ کے لیے دعا کرنا، فجر میں ان کو اٹھانا، اور مغرب کی نماز کے بعد میں تمام طلبہ عربی درجات کے ہوں یا دینیات کے ہوں سب کو لائن سے بیٹھا کر ذکر اللہ کی ضربیں. گویا کہ وہ مدرسہ تھا، ساتھ ساتھ میں وہ خانقاہ بھی تھی جب تک وہ رہے. اور ان کے جانے کے بعد بڑا احساس ہے، اور یہ مجھے تو بہت احساس ہے کہ وہ خانقاہی نظام جو ایک عمومی تھا، جس کا احساس مجھے بہت بعد میں ہوا کہ وہ آخر تک ہوتا تو اور اچھا ہوتا. اس کے بعد میں میرے استاد رہے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب ناچنا والے. چھٹے پارے سے لے کر کے کچھ پارے تک میرے وہ استاد رہے ہیں. ان کے پاس میرا جب نمبر آ گیا تو طلبہ ان کی درسگاہ میں جانے سے بہت کتراتے تھے. اصولی بھی تھے وہ اور سخت بھی تھے وہ، اور بہت محنتی تھے وہ، باروب. تو حالانکہ وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، جھلک تو ہوتی تھی ان کو کہ کوئی آدمی سامنے سے گزر رہا ہے. آنکھیں بڑی بڑی، باوجہ، بہت باروب اور بہت قابل لائق فائق. تب تو اس کا احساس نہیں تھا کتنے بڑے ہیں، لیکن اب جب تعلیم حاصل کی تو پتہ چلا کہ بہت بڑے عالم حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شکیل صاحب سیتا پوری، ان حضرات کے دوستوں میں سے ہیں. کئی مرتبہ میں نے ذکر بھی کیا حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی ہے وہ، اور میں ان سے 1 سال پیچھے تھا کچھ کتابوں کے اندر. تو ان کے پرچے حل کرنے کے لیے میں ہی بیٹھتا تھا تحریر کے لیے. بولتے وہ تھے، میں لکھتا تھا. کبھی کبھار ملا حسن کے پرچے ہوتے تھے تو مولانا جمیل صاحب فرماتے کہ بھائی تم خاموش رہو، میں سلم پڑھ چکا ہوں، سلم کی وہی تشریح ہے، میں خود لکھوں گا. تو مفتی شکیل صاحب کے سامنے کبھی ذکر آیا تو انہوں نے بھی بہت ذکر کیا کہ بہت باصلاحیت آدمی تھے وہ. لیکن بہرحال ان سے میں نے تعلیم حاصل کی. لیکن جب وہ چلے گئے مدرسہ چھوڑ کر کے، تو پھر میں نے حافظ مولانا حنیف صاحب تھے امدادیہ مدرسے میں بھاپ والے، ان سے بھی کچھ سپارے میں نے پڑھے ہیں. لیکن قرآن شریف کی تکمیل میری ہوئی ہے مولانا عبدالرحیم صاحب اندال گول والے ناظرہ کی. اور الحمدللہ بہت محنتی اور جفاکش اور مخلص استاد تھے، بہت مشفق بھی. انہوں نے دینیات کے اندر جو باتیں یاد کرائی وہ آج تک یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی ہے، وہ سب ان کی یاد کرائی ہوئی ساری باتیں مجھے الحمدللہ آج بھی یاد ہے. تو جب میرا قرآن شریف پورا ہوا تو قاری غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تاولی مدرسے کے بہت بڑے استاد تھے اور ہمارے راجستھان میں سفر کیا کرتے تھے. قاری محمد امین صاحب کے انٹرویو میں غالباً ان کا ذکر آیا ہے. ہاں وہ آئے تھے. اب کس طرح وہ آئے میں تو مجھے یاد نہیں. اتنا یاد ہے کہ میری قرآن شریف دعا انہوں نے کرائی ہے. بڑی بڑی ان کی آنکھیں ہوتی تھی، بہت باوجہ، اور مجھے ایسا لگتا کہ یہ سب ہمارے اکابر اساتذہ ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں اور ان سے فیض یافتہ ہے. تو ایک ان کا نام ہے